تخت لاہور کی جنگ اگر پرویز الہی صاحب کی کمنٹڈ طریقے سے چھٹی کروائی گئی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں علی احمد بھٹی ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو معزز سامعین، تخت لاہور کی جنگ جاری ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں اس کی ہیئرنگ شروع ہو چکی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر اگر آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ دیا جاتا تو جب گورنر پنجاب نے غیر عینی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا تو اسی وقت جو ہے نا عدالت عظمیٰ گورنر پنجاب کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں جانے کا حکم دیتی اور پھر اس کی تحقیق کی جاتی کہ گورنر پنجاب نے کس کے حکم پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب امپورٹڈ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مدد حاصل کر سکیں کہ اسٹیبلشمنٹ پرویز الہی کو نکالنے کے لیے ہماری مدد کرے، جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خود بھی لاڈلے ہیں، اور وہ اب سے لاڈلے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو سیاست ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، نہ ہم نے آج تک اسٹیبلشمنٹ سے کبھی بگاڑی ہے اور نہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کبھی بگاڑیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حقیقی لاڈلوں کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یوں وہ غیر آئینی طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے دور کر دے خود سے، جبکہ وہ قانونی طریقے سے اور آئینی طریقے سے صوبے کے سربراہ ہیں۔ تو چونکہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس کا دار و مدار کہہ لیں کہ وفاق کے بعد اگر سب سے کوئی مضبوط صوبہ ہے تو وہ پنجاب ہے، اور کہتے ہیں کہ جس کے پاس پنجاب ہو اسی کا ہی اگلا وفاق ہوتا ہے۔ لیکن خیر یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پنجاب چھوڑ کر چاروں صوبے بھی امپورٹڈ گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ اقتدار میں نہیں لا سکتی، کیونکہ جس طرح انہوں نے پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا حال کر دیا ہے۔ اب ان کی کوشش یہی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہمارے سر پر دست شفقت رکھے اور ہمیں پنجاب میں بٹھائے، لیکن ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا گرین سگنل انہیں موصول نہیں ہوا۔ اور اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ جو ہے اظہار خیال کر چکے ہیں کہ ہمارے 3 لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہ دیں۔ اب لازمی نہیں یہاں ایک بات کلیئر کر دیں کہ اگر ہم ایک اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ اب از خود طور پر بھی کوئی اپنے طور پر بھی جو ہے نا اس میں انوالومنٹ کر سکتا ہے، تو چونکہ اس لیے عمران خان صاحب نے اس کا برملا اظہار کر دیا تھا کہ ہمارے 3 ممبران کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ آپ پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہ دیں۔ تو ان کا یہ کہنا بھی اس لیے تھا تاکہ عاصم منیر صاحب اس کا نوٹس لے سکیں کہ ابھی تک بھی باجوہ کی جو باقیات ہیں وہ کھیلنے سے بعد نہیں آ رہی، کیونکہ جس نہج پر امپورٹڈ نے پاکستان کو پہنچا دیا باجوہ صاحب کی شفقتوں سے، ان کی مہربانیوں سے، تو اب بھی جو ہے نا ان کی باقیات بعد نہیں آ رہے۔ تو اب اگر ان کو گرین سگنل نہیں مل رہا تو یہ اس سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہے کہ عاصم منیر صاحب اس پر جو ہے نا بالکل وہ کمپرومائز نہیں کر رہے، کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ تو یہ سلسلے کی کڑی ہے اور یقین یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھل گئے ہیں اور 20-20 کروڑ کی جو ہے نا وہ آفر کروائی جا رہی ہیں دوبارہ سے، اور یہ
20 کروڑ سے یہ جو آفریں شروع ہوئی ہے، یہ 50 کروڑ، 60 کروڑ، 80 کروڑ اور 1 ارب تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکن امید ہے کہ پچھلے ممبران پنجاب اسمبلی کو دیکھتے ہوئے اب کوئی پنجاب اسمبلی کا ممبر اپنا ضمیر نہیں بیچے گا، وگرنہ پھر عوام جو ان کا حشر کریں گے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ عوام تو اس وقت امپورٹڈ حکمرانوں کی مہربانی سے فاقوں میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے۔ آٹے، چینی اور گھی کے لیے عوام کے پاس پیسے نہیں، سبزی کے لیے پیسے نہیں، اور یہاں یہ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر نمائندے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، انہیں اسمبلیوں میں تو بھیجا جاتا ہے کہ یہ اپنے عوام کے مسائل حل کریں، لیکن وہاں یہ اپنے ضمیر کی کروڑوں روپے کی بولیاں لگوا کر اور وہ کروڑوں روپیہ سمیٹ کر جو ہے نا واپس آتے ہیں۔ تو یقیناً اب اگر کوئی امیدوار بھی اس قسم کی حرکت کرے گا تو صرف عوام جو ہے نا اسے ووٹ سے ہی محروم نہیں کرے گی، بلکہ عوام اس کی عملی طور پر بھی ضرورت بنائے گی، جیسا کہ ملتان والی سائٹ پر جو ہے نا ایک ممبر، سابقہ ممبر پنجاب اسمبلی نون لیگ کے ساتھ عوام نے یہ حشر کیا تھا کہ اسے اس کی کار سے نکال کر اچھی طرح پٹائی کی اور اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے۔ تو یہ ایک عوامی رد عمل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہ جب عوام تمہیں ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجتی ہے اپنی خدمت کے لیے، لیکن تم وہاں جا کر اپنی خدمت کروانے لگو تو پھر عوام نے بھی تم سے وہی سلوک رکھنا ہے۔ اب عوام سے بھی کسی ممبر اسمبلی کو ایسی توقع قطعا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں اپنے مسائل کے لیے اور آپ وہاں جو ہے نا اپنے مسائل حل کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، جیسا کہ سابقہ جو ہے 6 ماہ پہلے ہوا۔ تو اب امپورٹڈ گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کیوں مدد نہیں کرے گی؟ ایک یہ نکتہ کہ پرویز الہی صاحب نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بگاڑی، اس حد تک کہ وہ عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں، لیکن وہ پورے پاکستان کی عوام کا ایک اپنا رد عمل، باجوہ صاحب پر عمران خان صاحب کا ایک اپنا رد عمل، یعنی کہ سیم رد عمل ہے، اور یہ اس میں تو اب دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان کو اس نہج پر اگر باجوہ صاحب رجیم چینج نہ لاتے، امپورٹر کو نہ لاتے، تو پاکستان اس نہج پر قطعا نہیں پہنچنا تھا۔ لیکن اس سب کی پرواہ نہیں کی چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور باجوہ صاحب کی خاطر، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی خاطر چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان پر بھی چڑھ دوڑے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کیسے اپنے جو ہے نا ایک ایسے ہیرے کو گنوائے گی کہ جو ہر حال میں اپنے اتحادی کے ساتھ بیٹھ کر بھی جو ہے نا آپ کی اور آپ کے سابقین کی، جنہیں پورا پاکستان مجرم سمجھتا ہے، ان کی جو ہے نا تعریفیں اور خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر پرویز الہی صاحب کے ساتھ زیادتی کی جائے، یعنی امپورٹڈ کو پنجاب دیا جائے، تو پھر اگر پرویز الہی صاحب جو عمران خان صاحب کے اتحادی ہوتے ہوئے اتنا بڑا احسان کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، عمران خان کے خلاف بولنے سے نہیں ہٹے، تو پھر ان کے پاس تو جو ہے نا کہہ لیں 1960 سے لے کر اب تک کے اسٹیبلشمنٹ کے پتہ نہیں کتنے راز ہیں۔ تو پھر جب وہ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے اپنے اتحادی کو معاف نہیں کیا، جس نے وزیر اعلیٰ بنایا، اور اگر آپ اس کی وزارت اعلیٰ کو ایک غیر عینی طریقے سے چھینیں گے، اگر پی ٹی آئی کے ممبران کو ادھر ادھر کریں گے، تو پھر وہ جب بولے گا انہیں کیا کہ جدوں پنجابی کی مثال ہے کہ جب وہ پھر ایسا بندہ بولتا ہے نا تو وہ پھر پہاڑ ہی تولتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس طرف سے زیادتی ہوئی تو پھر پرویز الہی صاحب بھی جو ہے نا 60 سال کے بدلے لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔